السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ قرآن مجید کی دو صورتیں ہم مکمل کر چکے ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت، 40 رکوع ہے، اس میں 286 آیات تھی، ان کو ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ترتیب کے مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے تیسری صورت ہے سورت آل عمران۔ یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، مدنیہ ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے 40 سال جب نبوت کا ظہور ہوا، اس کے بعد 12 سال سے کچھ اوپر ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کی اور اپنی رسالت کی جو تبلیغ تھی وہ 12.5 سال تقریباً کی، وہ مکہ مکرمہ کا دور ہے۔ اس عرصے میں جو وحی نازل ہوتی تھی اس کو مکیہ کہتے ہیں۔ پھر اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمایا مکہ سے مدینہ کی طرف، تو پھر اس عرصے کے اندر جو بھی قرآن نازل ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، اس کو مدنیہ کہتے ہیں، مدنیہ۔ تو یہ جو آل عمران ہے یہ بھی سورۃ البقرہ کی طرح مدنیہ ہے، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی، آخری زندگی کے مبارک کے آخری 10 سالوں میں۔ آپ شروع کرتے ہیں ترجمے کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، سورۃ البقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی تھی۔ اس وقت بھی بتایا گیا تھا کہ یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں، انہیں ہم اکٹھا نہیں پڑھتے، ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں، اس لیے انہیں حروف مقطعات یعنی خوب کٹے ہوئے حروف کہا جاتا ہے۔ تو الف لام میم، جہاں تک ان کے معانی کا تعلق ہے اس پر بہت زیادہ مفسرین نے گفتگو کی ہے، لیکن ہم اس خلاصے کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوڈز ہیں، لہٰذا ان کے معانی باقاعدہ نہیں بتائے گئے اور نہ ہی صحابہ نے یہ معانی پوچھے تھے حضور سے۔ آگے ہے، لیکن یہ بھی بتاتا چلوں جب بھی حروف مقطعات سے کوئی صورت شروع ہوتی ہے تو پھر قرآن مجید کی فضیلت اور قرآن مجید کی عظمت کا بیان آتا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں الف لام میم تھا، تو پھر اگلی آیت تھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب لا ریب ہے، شک و شبہ سے بالا تر کتاب ہے اور اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح یہاں بھی قرآن مجید کی عظمت کا بیان آئے گا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایسا ہے کہ لا الہ، کہ کوئی معبود نہیں، الا مگر، یعنی کوئی معبود ہے، ہوا وہی ہے، وہ اللہ ہی ہے جو معبود ہے، الحی کے معنی زندہ ہے، بغیر کسی سہارے کے زندہ ہے، القیوم اور ہر چیز کو خود سہارا دینے والا ہے۔ قیوم کے معنی ہر چیز کو قائم رکھنے والا، ہر چیز قائم ہے، موجود ہے، تو اللہ قیوم ہے، ان کو قائم اللہ نے رکھا ہوا ہے، یعنی خود بھی زندہ ہے اور ہر چیز کو اس نے قائم بھی رکھا ہوا ہے، قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ نزلہ، اس نے نازل کیا،
अलई का तुझ पर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस अल्लाह ने आप पर नाजिल की अल किताबा किताब यानी कुरान मजीद, बिल हक के साथ, यानी सच्ची किताब कुरान नाजिल की जो हकीकत पर मबनी है, मबनी बर हक है, मुसद्दिकन और तस्दीक करने वाली है, ये वेरीफाई करने वाली है, लिमा उसकी जो, ले को की मा जो, मुसद्दिकन लिमा ये किताब तस्दीक करती है उसकी जो, बैना दरमियान, यदई दो हाथ, ही इसके जो इसके दो हाथों के दरमियान है। ये लफ्ज़ी तर्जुमा है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये अरबी मुहावरा है। दो हाथों के दरमियान जो चीज़ हो, मतलब है सामने, उसकी मौजूदगी में। आना बैना यदैक, अगर कहें कि मैं तुम्हारे दो हाथों के दरमियान हूँ, इसका मतलब है मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। इसलिए यहाँ फरमाया इस कुरान, ये कुरान मबनी पर हक किताब है जो कि तस्दीक करने वाली है, बिमा बैन यदैही, उसकी जो उसके सामने मौजूद, यानी कुरान से पहले जो तौरात, ज़बूर, इंजील जो मौजूद किताबें हैं, जो किताबें नाजिल हुई थी अल्लाह के नबियों पर, कुरान उनकी तस्दीक करने वाला है। व अनज़ला, तो वो अल्लाह जिसने ये किताब नाजिल की मबनी पर हक, जो कि तस्दीक करने वाली है अपने सामने वाले किताबों की, व अनज़ला, तो उसी अल्लाह ने नाजिल किया अत-तौरात, तौरात को, वल इंजील और इंजील, उसी अल्लाह ने तौरात और इंजील नाजिल की। यहाँ नोट करेंगे कि कुरान के लिए अल्लाह ने यहाँ स्पेशल नज़्ज़ाला का लफ्ज़ दिया है, जबकि उससे पहले वाली किताबें जो तौरात और इंजील हैं उनके लिए अनज़ाला किया है। दोनों का एक ही मतलब है। नज़्ज़ाला के मानी भी उतारा, उसने उतारा, और अनज़ाला के मानी भी उसने उतारा। दोनों अरबी के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं। नज़्ज़ाला बाब तफ़ईल है, कभी आप सुनेंगे, आइंदा मैं आपको कुछ थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बताता चलूँगा। नज़्ज़ाला बाब तफ़ईल है, जैसे तालीम, जैसे तकरीर, जैसे तस्लीम, जैसे तनवीर, ये सारे अरबी के बाब तफ़ईल हैं, तफ़ईल के वज़न पे हैं, उस स्ट्रक्चर पे हैं। तंज़ील, तकरीर, तस्लीम, तालीम, तदरीस, और अनज़ाला जो है ये बाब इफ़आल से है। अनज़ाला जो है वो बाब इफ़आल से है, जैसे इंज़ाल, जैसे अनज़ाला इंज़ाल है, इससे मज़दर, जैसे इकराम, इस्लाम, इनाम, ईमान, एलान वगैरह। तो नज़्ज़ला फ़ेल माजी है तंज़ील से, और अनज़ला फ़ेल माजी है इंज़ाल से। तंज़ील और इंज़ाल इन दोनों के मानी उतारना है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या होता है? आम तौर पे तंज़ील में बड़े एहतिमाम से और आहिस्ता आहिस्ता करके उतारना है, जबकि इंज़ाल में एक ही दफ़ा उतार देना मुराद है। तो जहाँ अनज़लत तौरात वल इंजील फरमाया, क्योंकि तौरात और इंजील तो एक ही मरतबा जो नबी, जिन नबियों को मिली उनको मिल गई थी। अलबत्ता जो कुरान मजीद है उसका आपको मालूम है कि वो एक मरतबा में नाजिल नहीं हुआ, बल्कि 23.5 साल करीबन 23.5 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होता रहा। तो यहाँ ये फ़र्क हमें नज़र आ रहा है, कुरान के लिए नज़्ज़ाला का लफ्ज़ और इंजील और तौरात के लिए अनज़ाला का लफ्ज़। अगरचे कुरान के लिए भी अल्लाह ने इंज़ाल यानी अनज़ाला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन स्पेशल अगर तौरात इंजील से अलहदा करके बताना हो तो फिर यहाँ तंज़ील की जिक्र आता है। ठीक हो गया? तो फरमाया अल्लाह ने तौरात और इंजील भी नाजिल की मिन कब्लो, इससे पहले, यानी कुरान मजीद से पहले अल्लाह ने तौरात और इंजील को उतारा था, हुदन लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए। अब तो लोगों की हिदायत के लिए कुरान है,
لیکن قرآن سے پہلے اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل کو نازل کیا تھا۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، تو پہلے اللہ نے ان کو نازل کیا، وَأَنزَلَ پھر نازل کر دیا، الفرقان، اللہ نے فرقان کو، اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ فرقان کے معنی ہوتے ہیں فرق کر دینے والا، یعنی حق اور باطل میں پوری تمیز کر کے ہر چیز واضح کر دینے والا، جو بتا دے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، ہر چیز کا فرق واضح کر دے، اس کو فرقان کہتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرقان نازل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں کے کافر ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، عزیز غالب ہے، غلبے والا ہے، ذو انتقام، انتقام والا ہے۔ عزیز کے معنی غلبے والا، اور ذو کے معنی والا، اور انتقام کے معنی انتقام، اور اللہ انتقام والا غلبے والا ہے، اور اللہ غلبہ والا انتقام والا ہے۔ عزیز کے معنی زبردست بھی کر سکتے ہیں، غلبے والا بھی کر سکتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ، آگے سنیے، فرمایا ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ لا یخفا، یخفا خفا سے ہے، خفا خفیہ سے ہے، خفیہ کی معنی چھپنا، خافیہ وہ چھپ گیا، یخفا فعل مضارع ہے، وہ چھپتا ہے، لا یخفا وہ نہیں چھپتا، علیہ اس پر، لا یخفا علیہ اس پر خفیہ نہیں رہتی، چھپی نہیں رہتی، شیء کوئی چیز، ان اللہ لا یخفا علیہ شیء، اللہ کی ذات ایسی ذات ہے اس پر کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ ہی فی السماء آسمان میں۔ تو آسمان میں کوئی چیز ہو یا زمین میں کوئی چیز ہو، اللہ پر کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، مخفی نہیں رہتی۔ ہوا الذی، ارے ہوا وہ اللہ ہے، الذی جس نے، جو یصور، یہ سوارہ سے ہے، جیسے نزل ینزل تنزیل تھا، نزل فعل ماضی، ینزل فعل مضارع، اور تنزیل مصدر۔ میں نے کہا تھا یہ تفعیل کے وزن پہ تنزیل ہے، یہ عربی کا چیپٹر یا سٹرکچر میں آپ کو بتا چکا۔ اس کو معنی کسی چیز کو کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ بھی یصور کو دیکھیے گا، آپ کی اردو کا لفظ ہے تصویر، فعل ماضی ہے سوارہ، یعنی اس نے صورت بنائی، اس نے صورت عطا کی۔ یصور وہ صورت عطا کرتا ہے یا عطا کرے گا، تو تصویر صورت عطا کرنا، صورت بنانا۔ تو هو الذی یصور، وہی اللہ ہی تو ہے جو تصویر بناتا ہے، صورت بناتا ہے، صورت عطا کرتا ہے، تم لوگوں، تمہاری یہ جو صورتیں بنی ہیں، چہرے بنے ہیں، جسم بنا ہے، یہ پورا سٹرکچر بنا ہے، اس کی جو ڈیزائننگ ہوئی ہے، تم سب کی جتنی ڈیزائننگ ہے، سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوے تک، یہ اللہ نے کر دی، فی الارحام رحموں میں، یعنی جب تم ماں کے رحم میں تھے اس وقت اللہ نے تصویریں تمہاری صورت بنا دی، وہی تمہاری صورت بنا دیتا ہے رحم کے اندر، کیفا جیسا، کیسا، یشاء وہ چاہتا ہے، شاء ماضی ہے اس نے چاہا، کہتے ہیں نا انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، ما شاء اللہ جو اللہ نے چاہا، یہ ہے شاء چاہا، یشاء چاہتا ہے یا چاہے گا، کیف یشاء جیسا کہ وہ چاہتا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام، ارے وہی اللہ ہی تو ہے جو تمہیں رحموں کے اندر صورت عطا کر دیتا ہے، کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز کیسے چھپ سکتی ہے؟ چھپی ہوئی جگہوں پر تو وہ ساری اپنی کاریگریاں بھی دکھا دیتا ہے۔ لا الہ الا ہو،
کوئی معبود نہیں سوائے اسی اللہ کے، العزیز زبردست، الحکیم حکمت والا، العزیز غلبے والا، الحکیم حکمت والا، وہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ والذی، وہی تو ہے جو انزالہ اتارا، نازل کیا، والذی انزالہ، وہی اللہ ہی تو ہے جس نے نازل کیا، علیکا، پہلے بھی نزل علیکا، اب انزل علیکا، تجھ پر، انزل علیک الکتابہ، تجھ پر کتاب نازل کی، ارے وہی اللہ ہی تو ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ نے کتاب نازل کی، وہی اللہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، منہ، اس میں سے، یہ جو کتاب اللہ نے آپ پر نازل کی قرآن مجید، منہ، اس میں سے کچھ آیات، آیتیں ہیں، یہ جو من آتا ہے نا کبھی کچھ کے معنی میں بھی آتا ہے، منہ، اس میں سے کچھ آیات، آیتیں ہیں، محکمات، محکم قسم کی، محکم کے معنی ہوتے ہیں انتہائی پختہ، محکم کے معنی جس چیز کو پکا کر دیا جائے، پختہ کر دیا جائے، اسے محکم کہتے ہیں۔ تو فرمایا اس میں آیتیں ہیں محکم قسم کی، بڑی پختہ قسم کی، اس میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں، ہننا، اور وہ جو ہننا کے معنی وہ سب، یعنی وہ جو محکم آیتیں ہیں، ہننا وہی ہیں، ہننا وہی ہیں، ماں، لفظی ترجمہ ماں، لیکن اس سے مراد ہوتا ہے اصل، جڑ، بیس، الکتاب، کتاب یعنی قرآن مجید، ہن الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہے، وہ جو محکم آیتیں ہیں وہ اس قرآن مجید کی جو محکم آیتیں ہیں وہ ہے اس قرآن کی اصل آیتیں، اصل، وَأُخَرُ، اور کچھ دوسری آیتیں بھی ہیں، متشابہات، جو متشابہ ہیں، بعض آیتیں قرآن کی محکم ہیں، بعض متشابہ ہیں، محکم کے معنی یعنی جس میں واضح واضح حکم دے دیا گیا کہ نماز پڑھو، اللہ کو ایک مانو، شرک نہ کرو، یہ واضح واضح حکم ہے، یہ اصل ہے کتاب کی، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ ایسی ہیں جیسے متشابہات ہیں جن کے بارے میں آپ کو کچھ جو ہے تشابہ ہو جاتا ہے، باتیں ملی جلی محسوس ہوتی ہیں، لیکن وہ اصل نہیں ہے، ان کو اس اصل، ان کی تعویل وہ کرو گے جو اس اصل کے مطابق ہوگی، محکم کے مطابق ہوگی، لہٰذا فرمایا وہ جو محکم ہے وہ ام الکتاب ہے، وہ اصل ہے، تو ان کی جب تعویل اور تشریح کرنے لگو گے وہ اس کے مطابق کریں گے، جیسے ابھی الف لام میم ہے، میں نے بتایا اس کا معنی ہمیں نہیں بتایا گیا، تو یہ بھی متشابہات میں سے ہے۔ اسی طرح کئی قرآن مجید میں آئے گا کہ اللہ کا ہاتھ، کہ اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ ہاتھ ہے نہ چہرے کی بات ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیزیں متشابہات ہیں۔ تو فرمایا قرآن میں کچھ آیتیں محکمات ہیں جو کتاب کی جڑ ہیں، جن پر تم نے ہر حال میں عمل کرنا ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری ہوتی ہیں متشابہات قسم کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، تو اما جو، جہاں تک تعلق ہے، الذین جو لوگ، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، جب یہ قرآن میں متشابہ آیتیں بھی آ گئی تو اب لوگ آپ کو دو قسم کے نظر آئیں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جن کے دلوں میں زیغ، ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، ذرا ٹیڑھے لوگ ہیں، فَيَتَّبِعُونَ، اتباع سے، اتباع کے معنی فالو کرنا، پیروی کرنا، پیچھے چلنا، عمل کرنا، فَيَتَّبِعُونَ، تو جن کے دل ٹیڑھے اور کج ہوتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ، تو وہ فالو کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں، ما جو تشابہ، متشابہ ہے، یہ متشابہ اسی تشابہ سے ہے، فعل ماضی تشابہ، جو متشابہ ہو گیا، یعنی ملتے جلتے کے، بندے کو کئی باتیں کلیئر نہیں ہوتی، فیتبعون، تو جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے تو وہ فالو کرتے ہیں، ما تشابہ، جو متشابہ ہیں، منہ، اس قرآن میں سے، اس قرآن میں سے جو متشابہ آیتیں ہیں وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں،
کیوں اس کے پیچھے پڑتے ہیں؟ ابتغاء، پسند کرتے ہوئے، چاہتے ہوئے، الفتناتی، فتنے کو چاہتے ہوئے، کوئی نہ کوئی سازش کرنے کے لیے، فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لیے، وابتغاء، اور چاہتے ہوئے تعویل، اس کی تعویل کا، یعنی اس کے معنی کو بدلنے کا، ادھر سے ادھر کرنے کا ان کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ویسے تعویل کے معنی ہے کسی چیز کی اصل کا پتہ لگانا۔ ان کا بہانہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل کا پتہ لگانے لگے ہیں، لیکن جب وہ محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں تو دراصل اصل کا پتہ نہیں لگا رہے، بلکہ اپنی مرضی کے معنی کرنے چاہتے ہیں۔ فرمایا وابتغاء تعویلی، اور وہ اس کی تعویل چاہتے ہیں، وما یعلم تعویلہ، جبکہ اس کی تعویل کا علم نہیں ہے، اس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، سوائے اللہ۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور اصلی معنی کو معلوم کرنے کی اظہار کرتے ہیں، حالانکہ وما یعلم تعویلہ، حالانکہ اس کی مراد، اصلی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ راسخون جو راسخ ہیں، پختہ ہیں، کامل ہیں، فی العلم، علم میں، اور جو لوگ پختہ ہیں علم کے اندر، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم تو ایمان لائے، بھی، اس پر، ہم تو پورے قرآن پر ایمان لے آئے ہیں، کل، ہر چیز، من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ قرآن پورا حق ہے، یہ پورا اللہ ہی کی، ہمارے رب کی طرف سے ہے، جو محکم ہے، جو صاف واضح معنی ہیں، ان کے پیچھے چلو، ان پر عمل کرو۔ وما یذکر، فرمایا نصیحت حاصل نہیں کرتا، الا، مگر، یعنی نصیحت حاصل کرتا ہے تو کون کرتا ہے؟ اولو الالباب، اولو والے، الالباب لب کی جمع، لب کہتے ہیں مغز کو، دماغ کو۔ فرمایا لیکن ان باتوں کو سمجھتا کوئی نہیں ہے، الا اولو الالباب، سوائے عقل والوں کے، جن کے عقل مند ہی اس نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ اور عقل مند لوگوں کی دعا کیا ہوتی ہے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، لا تزغ، اب یہ تھا نا زیغ، فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں زیغ، کجی ہو، ٹیڑھا پن ہو، تو اسی سے ہے یزیغ، وہ ٹیڑھا کرتا ہے، تزیغ، تو ٹیڑھا کرتا ہے، لا تزغ، تو ٹیڑھا مت کر، تو کجی مت ڈال، ربنا لا تزغ، اے ہمارے پروردگار تو ٹیڑھا مت کر، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کرو، بعد، جب کے، اس کے بعد کہ، اس جب کے، اے اللہ اس واقعے کے بعد، جب کہ، کیا جب کہ، ہدیتا، تو نے ہدایت دی، نہ ہمیں، از ہدیتنا، جب کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا، بعد از ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو کجی مت ڈالو، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرو جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم ہدایت حاصل کرنے کے بعد پھر ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں۔ وہب لنا، وہب جو ہے واہ کی معنی اور جو حب ہے یہ فعل امر ہے، فعل درخواست کا فعل ہے، وہابا سے، اسی سے اللہ کا نام وہاب ہے۔ وہاب کے معنی خوب عطا کرنے والا، خوب بخشنے والا۔ وہب، عطا کر، لنا، ہمیں، وہب لنا، اور ہمیں عطا کر، اے اللہ ہمیں بخش، عطا کر، من لدن کا، اپنی جناب سے، اپنے حضور سے، اپنی طرف سے، من سے، لدن، طرف کا، تیری، تو اپنی طرف سے ہمیں عطا کر، اپنے ہاں سے ہمیں عطا کر، رحمتاً، رحمت، کیونکہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو دل انسان کے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت کی نعمت عطا فرما۔
इन्नका यकीनन तू, अंता तू, अल वहाब ही वहाब है, तू ही तो खूब अता करने वाला है। ये हब से वहाब, वहाब की मानी खूब अता करने वाला और हब की मानी तू अता कर। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ए हमारे परवरदिगार जबकि तू हमें हिदायत दे चुका है अब हमारे दिलों को टेढ़ा मत करना। वहब लना मिन लदुनका रहमा, और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा। इन्नका अंतल वहाब, यकीनन तू है ही बहुत ज्यादा अता फरमाने वाला। रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, इन्नका यकीनन तू, जामिअ जमा करने वाला है, अन्नास तमाम इंसानों को। ए परवरदिगार तू जमा कर लेगा लोगों को, ले यौमिन एक दिन के लिए, ला रईबा कोई शक नहीं फीही उसमें, ले यौमिन ला रईबा फी एक ऐसे दिन में जिसमें कोई शक नहीं। यानी ए अल्लाह हमारा ये ईमान है कि तू सब लोगों को जमा कर लेगा, करेगा एक ऐसे दिन में जिसमें कोई शक नहीं। यानी क़यामत का दिन आएगा, इसमें कोई शक नहीं, और क़यामत के दिन तमाम इंसानों को तू इकट्ठा करेगा, इसमें कोई शक नहीं। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, क्यों शक नहीं? इसलिए कि इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला ऐसा है कि ला युखलिफु वो खिलाफ नहीं करता, अल मिआद किए हुए वादे से। अल मिआद जो वादा मुकर्रर है, अल्लाह तू अपने वादे और जो तूने वादा फरमा दिया कि ऐसा करेगा, तू अब उसके खिलाफ नहीं करेगा। तो क़यामत को कायम करना तेरा वादा है, लिहाजा तू क़यामत को कायम करके रहेगा, तमाम इंसानियत को जमा करके रहेगा। ये है नेक लोगों की अल्लाह के यहाँ दुआ। उसके बाद बताया जा रहा है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू, यकीनन जो लोग काफिर हैं, जिन्होंने कुफ्र किया, जो लोग काफिर हो गए, लन तुगनिया अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम, लन तुगनिया ये अगना से है, गनी कहते हैं बेनियाज को, और अगना के मानी बेनियाज कर दिया, यानी ज़रूरत ही नहीं रखी, और युगनी के मानी बेनियाज करता है। मुराद होता है इतना फ़ायदा दे देना कि आप किसी और की ज़रूरत ही न रहे, इसलिए इसका माना फ़ायदा देना भी करते हैं। लन तुगनिया नहीं फ़ायदा देगा, नहीं बचा सकेगा, नहीं बेनियाज कर सकेगा, नहीं बचा सकेगा, अनहुम उनसे, यानी उनसे उनकी बचत नहीं करवा सकेगा, उनको नहीं बचा सकेंगे ये चीज़ें। अम्वालुहुम वो कौन कौन है? उनके माल दौलत, अम्वाल माल दौलत, हम उनके, लन तुगनिया हरगिज़ नहीं बचा सकेंगे, अनहुम उनका दिफा कर सकेंगे, उनकी बचत करा सकेंगे, उनको बचा सकेंगे, अम्वालुहुम उनके माल दौलत, वला औलादुहुम और ना ही औलाद हम उनकी है। बेशक ये जो काफिर हैं आज बड़ी औलाद और बड़ी माल और दौलत के साथ समझते हैं कि हम दुनिया में जैसे बच जाते हैं कई केसों से, कई मामलात में पैसे के बलबोते पर या औलाद और लश्कर के बलबोते पर। फरमाया लन तुगनिया अन्हुम, ये चीज़ें उनको फ़ायदा नहीं देंगी, अम्वालुहुम वला औलादुहुम, चाहे माल और दौलत है और चाहे उनकी औलाद है, मिनल्लाहि अल्लाह से, अल्लाह से कोई नहीं बचा सकेगा, शैयन कुछ भी, थोड़ा सा भी नहीं बचाएगा। हाँ, किसी मस्ती में न रहें, किसी ख्वाब खरगोश में न रहें। वल्लाहु शदीद, फरमाया व उलाइका और वो लोग यानी काफिर, हम वही वकूद ईंधन हैं जिसके जरिए से जलाया जाएगा अन्नार आग, ये आग का ईंधन है, यानी ये वो हैं कि जलती हुई आग में इनको डाला जाएगा, आग और भड़केगी, जैसे आग में जितना ईंधन डाला जाए उतनी भड़कती जाती है। हम वकूद उन्नार, ये आग का ईंधन है। कदा भी आल फिरऔन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के जो काफिर हैं उनके बारे में बताया जा रहा है का तरह, दाब, दाब के मानी तरीक़े कार। सूरत हाल आल फिरऔन, फिरऔन वाले, फिरऔन की कौम। फरमाया ये जो काफिर हैं
ان کا طریقہ کار یا ان کی جو صورتحال ہے وہ آل فرعون کی طرح ہے، فرعون کے لشکر کی طرح ہے، والذین اور ان لوگوں کی طرح ہے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فرعون سے پہلے، جیسے قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، جیسے قوم لوط تھی، جیسے قوم شعیب تھی، جیسے قوم نوح تھی علیہ السلام۔ ان سب کی جو قومیں جس طرح نافرمان تھی، جس طرح فرعون حضرت موسیٰ کی دعوت جسے حضرت موسیٰ نے دعوت فرمائی وہ جس طرح نافرمان تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے والے جو نہیں مان رہے کافر ہیں وہ بھی ویسے ہیں۔ فرمایا کداب آل فرعون، ان کی فرعون والوں کی جیسی حالت ہے، والذین من بعد قبلہم اور جو ان سے پہلے والے تھے ان جیسی حالت ہے۔ کیا ان کی حالت ایک جیسی کیسے ہے کہ کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا بآیاتنا ہماری آیتوں، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ہے، ہماری آیتوں کو جھوٹا کہا ہے، ہماری آیتوں کو سچا نہیں مانا۔ انہوں نے بھی ایسے کیا تھا، یہ بھی ایسے کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھو جیسے ان کا انجام ہوگا پھر تمہارا انجام بھی ویسے ہوگا۔ کیسے؟ فآخذہم، جب انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، تو آخذہ پکڑ لیا ہم ان کو، اللہ نے، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بے بدلے ساتھ، ذنوب ذنب کی جمع، ذنب کے معنی گناہ، بے ذنوب گناہوں سے پکڑ لیا، گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، ہم ان کے، تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالی شدید ہے العقاب، سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سزا بہت سخت ہوتی ہے، سخت عذاب کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ آگے فرمایا کل، کہہ دو، حضور پاک کو حکم ہو رہا ہے کہ فرما دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے لے کو، کس کو؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی اے نبی کافروں سے کہہ دیجئے ستغلبون، غلبہ سے ہے، غلبہ کے معنی کسی پر چھا جانا، چڑھ جانا، اور غلبہ وہ چھا گیا، وہ غالب آ گیا، اور یغلبو وہ غالب آ جاتا ہے، وہ غالب آ جائے گا، وہ چھا جائے گا، اس سے مجہول ہے، پیسے وائز ہے، یغلبو وہ مغلوب ہو جائے گا، اس پر کوئی اور چھا جائے گا۔ تو فرمایا کافروں سے کہہ دیجئے ستغلبون، تم سب مغلوب ہو جاؤ گے، تم پر کوئی اور آ کے غلبہ پا لے گا، یعنی مسلمان۔ وتحشرون، اسی تغلبون کی طرح تحشرون بھی مجہول ہے، تم سب پر غلبہ پایا جائے گا، وتحشرون اور تم سب کو حشر کیا جائے گا، یعنی جمع کیا جائے گا۔ حشر کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنا، تو میدان حشر کو میدان حشر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تمام انسانیت اور مخلوق جمع ہوگی۔ وتحشرون اور تمہیں جمع کیا جائے گا الی جہنم، جہنم کی طرف۔ وبئس اور بہت بری ہے المہاد، ٹھکانہ، وبئس المہاد جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے کہ دنیا میں بھی عنقریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، تم مفتوح ہو جاؤ گے، تم پر لوگ فتح حاصل کریں، صحابہ کرام فتح حاصل کریں، تم پر غلبہ پائیں گے، تم مغلوب ہو جاؤ گے، وہ غالب ہو جائیں گے۔ وتحشرون الی جہنم اور پھر قیامت کے دن تم جہنم میں تمہارا حشر کیا جائے گا، تم جہنم میں تمہیں جمع کیا جائے گا، تم سارے کافروں کو۔ وبئس المہاد اور وہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ تو شرونا میں یہ بھی ہے کہ تمہیں لے جایا جائے گا، جیسے جانوروں کو ہانک کر کہیں لے جایا جاتا ہے، تمہیں بھی ایسے ہانک کر جہنم میں لے جایا جائے گا۔ وبئس المہاد اور یاد رکھو جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے فرمایا قد کان لکم آیہ، قد کان، قد کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کا پکا کرنا، ماضی کی کوئی خبر ہونا، اس کے بارے میں پکا بتانا کہ ایسا ہو گیا، کانا کے معنی ہو گیا، قد کانا اور ایسا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ لکم تمہارے لیے، ارے تمہارے لیے ایسا ہے، آیتن نشانی ہے، ارے کتنی پکی نشانی ہے تمہارے لوگوں کے لیے، فی فیاتین، ان فیاتین کے بارے میں، فیاتین فیہ کی تسنیہ ہے، فیہ کے معنی ہوتے ہیں گروہ، گروپ، لشکر، فیاتین دو گروہ،
फी फियतैनी, दो गिरोहों में, लकुम आयतुन, तुम्हारे लिए निशानी है उन दो गिरोहों में, इल्तक़ता, इल्तिका से है, इल्तिका के मानी होते हैं मुलाकात होना, और अरबी मुहावरे में आमतौर पे दो लश्कर आपस में मुलाकात करें तो इससे मुराद होता है जंग होना। इल्तक़ता, वो दो गिरोह जो आपस में मिले, यानी जिन्होंने एक दूसरे से जंग की, उन दो गिरोहों के अंदर तुम्हारे लिए निशानी है। ये ग़ज़वा बद्र की तरफ इशारा है, जब एक मुसलमानों का लश्कर था और दूसरा काफिरों का लश्कर था और उन दोनों की जंग हुई, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि उन दो लश्करों की जो जंग हुई थी, उस जंग का जो नतीजा निकला था और जो हालात थे और फिर जो नतीजा निकला, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानी है। अगर अक्ल रखते हो तो निशानी से सबक सीखो। क्या निशानी है? फियतुन, एक ग्रुप, तुकातिलु, किताल कर रहा था, लड़ाई कर रहा था, जंग कर रहा था, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, यानी हुजूर पाक और सहाबा किराम, व उखरा, और दूसरा ग्रुप, काफिरतुन, काफिर था, यरौना, वो देख रहे थे, हम उनको, दो गिरोह में जंग बदर के दिन जब आपस में उनकी लड़ाई हुई, इसमें बहुत बड़ी अल्लाह की कुदरत की निशानी थी। एक गिरोह मुसलमानों का था, वो अल्लाह की राह में लड़ रहा था, और दूसरा गिरोह काफिरों का था, और वो गिरोह यरौना, वो सारे देख रहे थे, हम उनको, दूसरे गिरोह को, मिसलैन, मिसलैन के मानी दो गुना, 2 टाइम्स, वो 2 गुना देख रहे थे, हिम उनसे, मिसलैहिम, उनसे 2 गुना, यानी अपने आप से 2 गुना देख रहे थे। वो देख रहे थे कि वो तो हमसे डबल है, रअयल आइन, और बड़ा वाज़ेह नजर से देख रहे थे, वाज़ेह निगाहों से देख रहे थे, आइन के मानी आंख, राज के मानी वाज़ेह, तो अपनी आंखों से अपने 2 गुना मुशाहिदा कर रहे थे। मियां यहाँ बता रहे हैं कि ये जो मुशरिकीन मक्का, मक्का के मुशरिक हैं, और जो दूसरे काफिर हैं, यहूद और नसारा, इनके लिए बहुत बड़ी निशानी है उन 2 गिरोहों की जंग, जिन्होंने देखी है, जिन्होंने सुना है। तो 2 गिरोह थे, एक गिरोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था, और दूसरा वो काफिर गिरोह था, जिसे वो अपने से 2 गुना देख रहे थे, वाज़े आंखों से। यानी काफिर तो हालांकि 3 गुना थे मुसलमानों से, 1000 के करीब थे, मुसलमान 313 के करीब थे ग़ज़वा बद्र में, लेकिन काफिरों पर रोब डालने के लिए अल्लाह ने उन 313 को इतना दिखाया कि काफिरों को महसूस हुआ कि ये तो हमसे डबल आ गए हैं मुसलमान, जिससे उनके दिलों पर रोब तारी हो गया, वो पहले ही खौफज़दा हो गए। फरमाया कि अल्लाह ताला दिखाता है, मदद करता है, वल्लाहु युअय्यिदु, और अल्लाह ताला ताईद करता है, सपोर्ट करता है, अय्यादा, उसने सपोर्ट किया, उसने ताईद की, और युअय्यिदु मुजारे है, अल्लाह ताला ताईद करता रहता है, सपोर्ट देता रहता है, बेनस्रिही, अपनी नुसरत से, अपनी मदद से, और अल्लाह ताला अपनी मदद फराहम करता रहता है, मैं यशाऊ, जिसे वो चाहता है, जिसे चाहता है अल्लाह अपनी मदद देता है। लिहाजा अल्लाह से बना कर रखा करो, कि अल्लाह से बनाए के रखोगे तो अल्लाह की तुम्हें नुसरत मिलेगी, अल्लाह की मदद मिलेगी। तो फरमाए अल्लाह जिसे चाहता है मदद फराहम करता है। इन्न फी ज़ालिका, यकीनन इस बात के अंदर, लइब्रतन, इबरत है, सबक सीखने की बात है, लिउलिल अब्सार, अहले नजर के लिए, आंखों वालों के लिए, देखने वालों के लिए, जिनकी अहले बिसारत हैं, जिनकी आंखें काम करती हैं, जिनके दिल की आंखें भी काम करती हैं, उनके लिए बहुत बड़ा इबरत और सबक है इस वाक़ये के अंदर। ग़ज़वा बद्र, जब मुसलमानों के पास लड़ने के लिए भी कोई खास हथियार नहीं थे, अफराद भी बहुत कम थे, और सवारियां भी पूरी नहीं थी, उधर से काफिर 1000 का लश्कर, 3 से 4 गुना, 3.5 गुना लश्कर, और वो भी फुल असलहों से लैस होकर आया था, और बड़े तनतने से आया था। मगर जब मुसलमानों से जंग हुई, उन छोटे से चंद अफराद से, जिनके अंदर कई बच्चे किस्म के नौजवान थे, कई किस्म की नौजवानी के थे, जो अभी पूरी तरह बालिग भी नहीं हुए थे, जो या पूरी तरह जिनके अंदर अभी मर्द भी नहीं बने थे, मगर
उस छोटे से लश्कर से ये काफिरों का बहुत बड़ा जो बज़ाहिर मैच्योर लोगों का था वो लश्कर शिकस्त खा गया, तादाद में भी ज्यादा, असले में भी ज्यादा, हर कुव्वत में भी ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद शिकस्त खा गए। तो फरमाए इसमें इबरत है, सामान है, सबक सीखने का सामान है, बड़ी इबरत है लुलिल अब्सार, उन लोगों के लिए जो नजर रखते हैं, अहले नजर। लेकिन इसके बावजूद लोग इबरत हासिल क्यों नहीं करते? ऐसे कई वाकयात आप और मैं भी रोज देखते हैं, कई वाकयात जिससे अल्लाह तबारक व तआला की कुदरतें नजर आती है, मगर फिर भी हम उससे गाफिल हो जाते हैं। उसकी वजह क्या बनती है, उसके बारे में अल्लाह ताला यहाँ रहनुमाई कर रहे हैं। फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नास, ज़ुय्यिना मुज़य्यन कर दिया गया, सजा दिया गया और कशिश बना दिया गया, अट्रैक्टिव कर दिया गया। ज़ुय्यिना अट्रैक्शन डाल दी गई लिन्नास लोगों के लिए, हुब मोहब्बत में, अश्शहवात किसकी मोहब्बत में? अश्शहवात ख्वाहिश की, शहवतों की, अपने मजे की लत में लगे हुए हैं सारे। मिनन निसा औरतों से जो उन्हें मिलता है, अश्शहवात इनको उनकी ख्वाहिशों की चीजें जैसे औरतें हैं, इस मजे में लोग पड़े हुए, ये चीज इन्हें अट्रैक्ट करती है। वलबनीन और फिर औलाद की लज्जत, मेरी औलाद है। वल कनातीर, कनातीर किंतीर की जमा है, किंतार की जमा है। किंतार के मानी ढेरों सामान, ढेर लगे हुए हो सामान के, गल्ले के, गोदामों के, पैसों के, सोने के। किंतार उसकी जमा हो गई कनातीर, कई ढेरें। अल मुकंतरा ऐसे ढेर कि अल मुकंतरा जो ढेरों ढेर लगे हुए हो, मुकंतरा ढेरों लगे हुए, बड़े बड़े ढेर लगे हुए, मिनज़्ज़हाब सोने के, वल फिद्दती और चांदी। लोगों को तो यही पसंद है ना, लोगों की तो यही शहवत और चाहत है कि औरतें, फिर उनकी औलाद हो, बड़ी फैमिली हो। वल कनातीर मुकंतरा और बड़े ढेरों के ढेर लगे हो, मिनज़्ज़हाब सोने के, वल फिद्दती और चांदी के। वल खैल मुसव्वमा उस जमाने की सबसे बेहतरीन सवारी खैल यानी घोड़ों के लश्कर। अल मुसव्वमा घोड़े भी आम नहीं, BMW किस्म की कारें, यानी कि अल मुसव्वमा बड़े निशान ज़दा जिनके खास मार्क होते हैं, खास मार्क लगे हुए घोड़े, खास निशान लगे हुए घोड़े। लोगों को ये चाहिए, इसकी कशिश है, इसकी अट्रैक्शन है। वल अनआम और बड़े चौपाए हों, यानी बड़े उनकी मवेशी हों, जानवरों के गले हो। वल हर्स और खेती हो, मुरब्बे हो जमीनों की, फसलें हो उनकी। तो लोगों को तो ये अट्रैक्शन, यानी पैसे की, दौलत की, दुनिया की, औरत की चाहत, और मेरी बड़ी बहुत बड़े मेरे सपोर्टर्स हो, औलाद हो, ये चाहत। फरमाया इसकी वजह से लोगों को हकीकत नजर नहीं आती। लेकिन हकीकत क्या है? ज़ालिका मता, ये जो सब कुछ है जिनकी तुम्हें कशिश, जिनकी अट्रैक्शन तुम्हारे दिलों में है, ये सारा कुछ मता है, सामान से गुजारे का सामान है। अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी का गुजारे का सामान है। ये तो दुनिया की जिंदगी गुजारने के लिए कुछ अरसे की चीजें हैं, ये मुस्तकिल कभी भी नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिली। गुजारे के लिए किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, ये गुजरान। अरे इस वक्त को गुजारो, असल जो वक्त है वो तो क़यामत के बाद आएगा, असल जिंदगी तो वो हो। ये तो गुजारे के लिए जस्ट थोड़ा सा एक वक्त गुजारने के लिए तुम्हें दिया। वल्लाहु और जो हकीकी जिंदगी है और जो हकीकी सामान है और हकीकी दौलत है, फरमाया वो अल्लाह के पास है। वल्लाहु इंदहु और अल्लाह जो है इंदहु उसी के पास है। हुस्न अच्छा, बहुत अच्छा, अल-मआब लौटने की जगह, ठिकाना। अरे असल ठिकाना तो अल्लाह के पास है जो सबसे खूबसूरत है, जो बहुत खूबसूरत अच्छा इंजाम है, वो तो अल्लाह ने अपने पास तुम्हारा रखा हुआ है, जन्नत और जन्नत की नेमतें। जबकि तुम दुनिया की इन चाहतों में फंस गए हो,
کل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، کل کے معنی کہہ دو، آپ فرما دیجئے، آ کے معنی کیا، انبئو نبا سے ہے، نبا کے معنی ہوتے ہیں بہت بڑی خبر، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبا کے معنی بہت اہم خبر ہے، نبأ کے معنی اس نے بہت اہم خبر دی، ینبئو وہ اہم خبر دیتا ہے، اور انبئو میں خبر دیتا ہوں، اونبئو کیا میں خبر دوں تم لوگوں کو، اے نبی فرما دیجئے، ان سے پوچھئے، اونبئوکم کیا میں تمہیں خبر دوں، بخیر بہتری کی، اچھی چیز کی خبر دوں، اچھی چیز کے بارے میں بتاؤں، بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو کہ بہتر ہے، من ذالکم ان چیزوں سے، یہ جو تمہاری اٹریکشن ہے جن کے اندر ہیں ان سے بہتر جو چیزیں ہیں کیا ان کے بارے میں تمہیں بتاؤں، تو سنو، للذین اتقوا، لے کے معنی کے لیے، الذین جو لوگ، اتقوا وہ سب متقی ہوئے، انہوں نے تقوی رکھا، انہوں نے تقوی اختیار کیا، الذین اتقوا جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا جو متقی ہیں، للذین اتقوا ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، عند پاس ہاں، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جنات جنتیں ہیں، یہ ہے اصل چیز، تجری بہتی ہیں، بہ رہے ہیں، من تحتہا ان جنتوں کے دامن میں، ان کے نیچے، ان کے دائیں بائیں نیچے کر کے ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات بہشت ہیں جن کے نیچے بہ رہی ہیں الانہار نہریں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ ہے اصل زندگی، خالدینہ، اور یہ نہیں ہے کہ وہاں جائیں گے اور کچھ عرصے کے بعد ہو سکتا ہے وہ کوئی قبضہ کر لے یا کوئی کھینچ لے یا کوئی اس پر دعویٰ کر دے یا اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں واپس کر دے، تم سے واپس لے لیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ خالد اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا، جو بھی قرآن جنت میں جائے گا اس میں خالد ہوگا، ہمیشہ رہے گا، خالدینہ وہ سارے ہمیشہ رہیں گے، جو بھی جنتی ہوں گے وہ پھر ہمیشہ رہیں گے فیہا ان جنتوں میں، ہمیشہ ہمیشہ کی یہ سہانی زندگی ہوگی، بہشت کی زندگی ہوگی، وازواج، ہاں، اور زندگی اکیلی نہیں گزارو گے، بڑی اچھی کمپنی بھی ملے گی، ساتھی بھی، جیون ساتھی بھی ملے گا، ازواج زوج کی جمع، زوج کہتے ہیں سپاؤس کو، میاں کے لیے بیوی، بیوی کے لیے میاں، اور اس میں تمہارے سپاؤس ہوں گے، تمہارے جیون ساتھی ہوں گے، مطہرتن، اور مردوں کے لیے جو بیویاں ہوں گی، مطہرتن وہ انتہائی پاک صاف ہوگی، طہارت سے انتہائی پاک صاف ہوگی، ہر قسم کی میل کچیل سے، جسمانی میل کچیل سے بھی محفوظ ہوں گی، جو دنیا میں ہوتے ہیں ان سے بچی ہوئی ہوں گی، اور اخلاقی جیسے دل کے اندر کینہ، حسد، بغض، نافرمانی اور دوسرا جو گند ہے اس سے بھی پاک، یہ دو چیزیں تو پکی تمہیں ملی، اور سنو صرف یہی نعمتیں نہیں ہوں گی، رضوان اور رضامندی ہوگی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میں تم سے راضی ہوں، اور یاد رکھیے جب جنت میں ہوں گے انشاءاللہ تو یہ نعمت ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، کون سی نعمت سب سے بڑھ کر ہے؟ رضوان من اللہ، اللہ کا راضی ہو جانا، اس وقت یہ خبر سن کے ہی مومنوں کے دل شاد ہو جائے، کیونکہ جب ان کا مالک، ان کا مولا ان سے راضی ہو جائے تو اب کچھ بھی نہیں چاہیے، وہی تو اصل چیز ہے جو چاہیے ہے سب، ورضوان من اللہ فرمایا، اور اللہ کی خوشنودی ہوگی، واللہ بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے بالعباد بندوں ہے، یہ سب کچھ حاصل کرنا ہے، اگر کرنا ہے تو پھر اپنے کام ٹھیک کر لو، دل کے جذبات ٹھیک کر لو، کیونکہ اللہ دیکھ بصیر، اور اللہ دیکھ رہا ہے بالعباد بندوں کو، کون بندہ بن کے بندگی کرتا ہے، کون واقعتاً میرا بندہ بنتا ہے، اور کون
بے بندگی کرتا ہے، میرا بندہ ہونے کے باوجود بھی بندگی سے منحرف ہو جاتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کو۔ یہ دو صفات ہیں آج کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے